آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق انسانی کا عالمی منشور۔ سید الاولین و آخرین کے کارہائے نمایاں میں سے یہ کارنامہ یقیناً عظیم ترین متصور ہوگا کہ انہی کے یمن قدم سے انسان معراج انسانیت پر فائز ہوا۔ آپ ہی کے سبب انسانی فضیلت و احترام و تکریم، شرف آدمیت کی قندیل روشنی ہوئی۔ آپ ہی کی فیض کرم سے دنیا کو حقوق انسانی کی سوغات ملی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کے وقار و احترام کی حقیقی ضمانت دی گئی۔ انسان کے بحیثیت انسان حقوق و فرائض متعین ہوئے۔ تمام انسانوں کو ایک ہی رشتہ محبت و محبت میں یوں پیوست کر دیا گیا کہ تقوی کے سوا رنگ و نسل، زمان و وطن، اونچ و نیچ، ذات پات، اعلیٰ و ادنیٰ کا ہر امتیاز بے وقوع ٹھہرا۔ خون و خاندان، دولت و سامان، عہد و منصب، قومیت و قبالیت کا ہر فرق بے معنی قرار پایا، اور یہ طے کر دیا گیا کہ سب کے سب انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، ایک ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد میں، اور ان میں سے ہر ایک برابر کی عزت و وقت اور اعزاز و احترام کا سزاوار ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کے عہد زرعی میں انسان درجہ تذلل کی انتہا پستیوں سے نکل کر آبروئے مندانہ زندگی گزارنے کے قابل بنا، اور اسے مثالی معاشرہ و ریاست میں وہ تمام سیاسی و سماجی اور قانونی و ثقافتی حقوق عملاً حاصل ہوئے جن کا اس دور اور زمانے میں تصور بھی محال تھا۔ آپ کے عہد مبارک میں پاکیزہ الہامی تعلیمات کے ذریعے ذہن و فکر کے سانچے بدلے گئے، ایسے انتظامات کیے گئے قتل و غارت گری، خونریزی و سفاکی، عداوت و شقاوت کا ہر دروازہ بند ہو جائے، اور معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کی جان و مال، عزت و آبرو، نجی و شخصی زندگی کا محافظ بن جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ دنیا کے جو علاقے تہذیب و تمدن سے عاری مشہور ہیں، ان کی تو بات ہی کیا، وہ علاقے بھی جہاں تہذیب و تمدن کی سنو فشانیوں کا چرچا ہے، اس وقت انسانیت و آدمیت کے لیے موجب ننگ و آر، انسانیت اور مساوات پر بنائے وحدت آدمیت کا چلن اس عہد میں نہ تھا۔ دنیا میں ہر جگہ، ہر خطہ، ہر علاقے میں انسان طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سماجی تقسیم کہاں نہیں تھی۔ اونچ نیچ، ذات پات، اشراف و غلام، ادنیٰ و اعلیٰ کے پیمانے الگ، ان کی حیثیت و مرتبہ جدا، ان سے سلوک مختلف، سب جگہ تھا۔ روم، ہندوستان، ایران، عرب اور ہر ملک پر، ہر خطے میں اخوت و مساوات بے معنی الفاظ تھے، اور اقتدار و اختیار، دولت و اثروت کے آگے ہر شرف ہے، خود غرضی و عیاشی، بغض و انتقام، انانیت و سلطانیت کے عفریت انسانیت کو ہر سمت سے ڈس رہے تھے۔ ایسی کربناک اور ذلتوں سے بھری زندگی سے آدمی کو نکالنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات نو کا پیغام سنانے والے مزمل و مدثر نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز و محترم وہ ہے جو زیادہ تقوی شہار ہے۔ پس کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں مگر تقوی کے سبب۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں و آبرو آپس میں ایک دوسرے پر حرام و محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے قیامت تک کے لیے۔ پھر کہا، دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اور پھر فرمایا، اے لوگو، میری بات کو سنو اور سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آج کے دن کی طرح احترام و محترم ہے۔
اس کا گوشت دوسرے مومن پر حرام ہے، اسے کھائے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر کے، اور اس کی آبرو بھی دوسرے مومن پر حرام ہے، اس پر ہاتھ ڈالے اور اس کی قبائے عزت کو پھاڑ ڈالے، اور اس کا چہرہ بھی حرام ہے، اس پر مارے، اور اس سے اذیت پہنچانا بھی حرام ہے کہ اسے دتکارے اور ذلیل و خوار کرے۔ آپ کا ارشاد گرامی تھا کہ مجھ سے سن لو، تم زندگی گزارو، رہو سو، مگر اس طرح ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، سنو ظلم نہ کرنا۔ یہ بھی کہا بس آپس میں ایک دوسرے کی جانوں پر ظلم نہ کر۔ فرمان رسالت تھا، ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، لوگوں سنو اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی ایسا نہ کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے جو تم میں کتاب اللہ کو قائم کرے۔ آخر میں فرمایا، اور تم سب عنقریب رب ذوالجلال کے پاس جاؤ گے، پس وہ تم میں سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے۔ ان ارشادات ختم المرسلین پر غور کیجئے اور ایک مرتبہ پھر وقت اور اس زمانے کا تصور کر، جبکہ حقوق مساوات و انسانیت کا یہ سبق، احترام آدمیت کا یہ فرمان اور تکریم انسانیت کا یہ اعلان، یا مختصر الفاظ میں یہ منشور انسانیت سرور عالم کی طرف سے جاری کیا جا رہا تھا، اور اسے تمدن و معاشرت ثانی کا لازمہ قرار دیا جا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس منشور انسانیت کا اجرا آج سے کئی صدیوں قبل پہلے ہوا، جبکہ دنیا میں کہیں حقوق انسانی کا کوئی یقین، کوئی تصور موجود نہ تھا۔ انسانی مساوات کے الفاظ لغت اقوام میں سراسر اجنبی تھے، اور تمدن و معاشرت باہمی کے لیے احترام آدمیت اور حقوق انسانیت کی اہمیت سے یونان و روم، عجم و عرب سے ہی ناواقف۔ ان حقوق انسانی کا اجرا جس ذات ببرکت کے ہاتھوں ہو رہا تھا، وہ نہ صرف یہ کہ اوج رسالت پر فائز اور صفات و کمالات نبوت سے آراستہ تھی، بلکہ وہی ہستی امر واقعہ میں جزیرہ نمائے عرب کی مستند اقتدار پر جلوہ افروز تھی، اور ان حقوق و افرامین کے اجرا کی سند اس سے مقتدر اعلیٰ کی طرف سے ملی تھی، اور ان کی آخری منظوری حاکم الحاکمین کے ایوان اختیار سے جاری کی جا، گویا سیاسی لغت کے حوالے سے یہ منشور انسانیت ایک وسیع الاختیار مملکت اور کثیر الوسائل ریاست کی طرف سے عطا کیا جا رہا، اور دینی اخلاقی حوالے سے رب الناس اور ملک الناس کی عطا خاص تھی، جو حاضر و غائب تمام انسانوں تک بالواسطہ پہنچائی جا رہی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشادات سید اللاق انسانیت ان حقوق و تحفظات سے سرفرازہ جا رہا تھا، اور احترام آدمیت و انسانیت کے جو اصول زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری ہوئے، آنے والے زمانوں میں انہی کی روشنی و تابانی سے افق تا افق اجالا ہوا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیداری کی لہر پیدا ہوئی، انسانی معاشرے میں جہاں کہیں بھی آزادی، مساوات اور حقوق کی آواز بلند ہوئی، اس کے پیچھے یہی آواز جو اس وقت وادی فاران کے دشت و وحل میں گونج رہی۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ جلیلیہ میں جن بنیادی انسانی حقوق و تحفظات کو معاشرے و مساوات انسانی کے لیے لازم ٹھہرایا، اور جن میں سر فہرست جان تحفظ، مال و ملکیت تحفظ، عزت و آبرو کے انصاف اور مساوات، ہر فرق و امتیاز کے بغیر انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک و دیگر معاشرتی حقوق مسائل ہیں۔ ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ تمام تر ایجابی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو عوام کے تسلی کے لیے اور مطابقت کے زور پر کاغذ سی پہرن میں وقتی حل کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اور نہ وہ ترہم خسرہ اور نہ وہ داؤد بیداد زمانہ کا نتیج، بلکہ ان کے پیچھے اسلام کی مستقل تعلیمات اور قرآن کی ابدی آفاقی ہدایات اور ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابندہ روایات جلوہ گر۔ ان حقوق کو عملاً برت کر دکھایا جا چکا تھا۔ ایسے تحفظات اس ریاست، اس معاشرے میں فراہم
کیے جا چکے تھے، جو اجرائے حقوق اور انسانی و تشریف و تکریم آدمیت کے بجائے خود ضمانت۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، عملاً اس پر دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوں گے، اس وقت تک نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کل قیامت والے دن رب کائنات کے دربار میں کس منہ سے حاضر ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، دوستو، ہم سب نے مل کر اس خول سے نکل کر عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔